اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک بادشاہ نے جب اپنی بیٹی کی شادی ایک فقیر سے کروا دی تو اس نے ایسا کیوں کیا، اور جب اس بادشاہ کی بیٹی نے اپنے اس فقیر شوہر کے ساتھ بدسلوکی کی تو اس لڑکی پر آیا اللہ کا ایسا عذاب جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، بہت عرصے پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی اور وہ بہت خوبصورت اور ایک ہونے کی وجہ سے بہت ہی مغرور اور ظالم تھی، اور جب بھی اس کے لیے شادی کا پیغام آتا تو وہ اس کو ٹھکرا دیتی اور اس کا بہت ہی مذاق اڑایا کرتی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بہت بڑی دعوت اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام لوگوں کو وہاں پر بلایا۔ شہزادی اپنے دوستوں کے ساتھ میں بہت ہی غرور میں آئی اور وہ جس شخص کے پاس سے گزرتی اسے بہت ہی غصے سے دیکھتی۔ اس نے ایک بہت ہی خوبصورت اور داڑھی والے شخص کو دیکھا تو اس کا مذاق اڑانے لگی کہ تم نے یہ کیا، اپنے چہرے پر گھاس اگا رکھی ہے، اور اس نے وہاں آئے تمام لوگوں کی بے عزتی کی۔ باپ نے دیکھا کہ جب اس نے مہمانوں کی بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑے دربار میں اعلان کیا کہ چاہے شہزادی کسی کو پسند کرے یا نہ کرے، لیکن میں اس کی شادی اب کسی فقیر سے کراؤں گا۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگ چلے گئے۔ پھر بادشاہ کے گھر کے قریب سے ایک فقیر گزرا اور وہ گلیوں میں گھومتے ہوئے گانے گایا کرتا تھا۔ بادشاہ نے جب اسے دیکھا تو ایک نوکر کو حکم دیا اس فقیر کو اندر بلایا جائے۔ پھر وہ نوکر اس فقیر کو لے آیا۔ پھر اس فقیر نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے ایک بہت اچھا گانا گایا۔ بادشاہ نے کہا تم نے بہت اچھا گانا گایا ہے اور اس لیے میں تمہیں ایک بہت ہی اچھا انعام دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی تم سے کراؤں گا۔ جیسے ہی شہزادی نے یہ سنا تو وہ ایک دم حیران ہو گئی، وہ بہت ہی زیادہ روئی پیٹی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور اس مغرور شہزادی کی شادی ایک فقیر کے ساتھ کرا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤ۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں انہیں ایک شکار گاہ دکھی۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ شکار گاہ کس کی ہے؟ فقیر نے بتایا یہ اس داڑھی والے کی ہے جس سے تم نے شادی کرنے کے لیے منع کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک بہت ہی خوبصورت شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ شہزادی نے پوچھا اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے بتایا یہ اسی داڑھی والے کا ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ شہر تمہارا ہوتا۔ لڑکی کہنے لگی کاش میں اس داڑھی والے سے شادی کر لیتی۔ فقیر نے غصے میں کہا مجھے تجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن تم میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح باتیں کرتے ہوئے وہ ایک جھوپڑی کے پاس پہنچ۔ لڑکی کہنے لگی اتنی چھوٹی جھوپڑی کس کی ہے؟ فقیر بولا یہ میری ہے اور آج کے بعد ہمیں یہیں رہنا ہے، اپنی زندگی گزارنا ہے۔ لڑکی بولی ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ شوہر کہنے لگا یہ ساری باتیں چھوڑو، مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، آگ جلاؤ اور جلدی سے کھانا بناؤ۔ راجکماری کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور دونوں نے مل کر کھانا بنایا اور اسے کھا لیا اور رات میں سو گئے۔ دوسرے دن فقیر نے شہزادی کو جگایا اور گھر کو صاف کرنے کو کہا۔ شہزادی پورے دن کام کرتی اور بری باتیں بھی سنتی، لیکن صبر کے بے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کئی دن بیت گئے اور ایک دن ایسا آیا جب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا کہ میں نے جو کچھ بھی کمایا تھا وہ ختم ہو گیا، تمہارے کمانے کی باری آ گئی ہے، میں تمہیں بیت لا کر دیتا ہوں اور تم اس سے ٹوکری بنانا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں چلا گیا اور بیت کاٹ کر لے آیا۔ پھر شہزادی نے ٹوکریاں بنانا شروع کر دیں۔ اس نے پہلے کبھی ایسی محنت نہ کی تھی، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور اس سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا میرے خیال ہے کہ تم کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں کوئی سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا
سینہ، لیکن وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا تم میرے کسی کام کی نہیں ہو، تم سے شادی کرنے کے بعد میرا بہت بڑا نقصان ہوا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں اور بازار میں لے جا کر اسے بیچ دیا کرو۔ شہزادی کہنے لگی جب میں بازار میں لوگوں کے سامنے برتن لے کر کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں نے کہا مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی ہو تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ جب یہ لڑکی بازار میں برتن بیچنے کے لیے گئی تو اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کچھ لوگ کچھ نہ کچھ خرید لیا کرتے۔ یہ سارے برتن بکنے کے بعد فقیر نے اسے اور برتن لا دیے۔ وقت وہاں سے ایک گھمنڈی سپاہی گزرا، اس نے سارے برتن توڑ دیے اور کہنے لگا آئندہ اس طرح راستے میں مجھے مت روکنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو بتایا۔ شوہر نے کہا تم بہت بڑی بیوقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ، لگتا ہے تم سے یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ میں شاہی محل جاتا ہوں اور وہاں تمہارے لیے کوئی کام معلوم کر آتا ہوں۔ شوہر شاہی محل پہنچ گیا۔ شام کو فقیر نے گھر آ کر کہا کہ شاہی محل میں تمہارے لیے باورچی کی جگہ مل گئی ہے، اب کم سے کم کھانا تو ملے گا۔ اور اس طرح ایک مغرور شہزادی کھانا بنانے والی بن گئی۔ وہ ہر دن سے شام تک کھانا بناتی اور شام کو بچا ہوا کھانا لے کر وہ واپس آ جاتی اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آتے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا محل میں کسی کی شادی کی تیاری چلنے والی ہے۔ شہزادی کچن میں سے مہمانوں کو آتا جاتا دیکھتی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور کو دیکھ کر پچھتا رہی تھی۔ اسی وقت نوکرانی آئی اور اسے بہت مزیدار کھانا دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزری ہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت لباس میں شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی داڑھی والا کا اس نے بہت مذاق اڑایا تھا۔ شہزادی اسے دیکھ کر ڈرنے لگی اور وہ کپ کپانے لگی اور ڈر کے مارے اس کے ہاتھ سے کھانا زمین پر گر گیا اور سارا کھانا بکھر گیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن بادشاہ نے اسے دوبارہ سے پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا ڈرو مت، تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی آوارہ ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا ہوں، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور تمہارے گھمنڈ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں ایک اچھا سبق مل چکا ہے، اس لیے اب پچھلی باتوں کو بھول جاؤ اور دیکھو آج ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تبھی کچھ نوکرانی آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں اور شہزادی کو دلہن کا لباس پہنایا گیا اور وہ دوبارہ ہال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے باپ اور اس کے تمام درباری وہاں موجود ہیں۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی اور اب شہزادی سدھر چکی تھی اور اس کا غرور سب ختم ہو چکا تھا، اور اس طرح شہزادی اور وہ راجہ اپنی زندگی خوشی خوشی گزارنے لگے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں خدا حافظ، اللہ حافظ۔